اصلاح کا طریقہ بتا رہی ہیں۔ فرمایا کسی بزرگ سے تعلق پیدا کر لو اور اس کی صحبت میں رہو، جہاں تک ممکن ہے اس کو ممکن بناؤ صحبت میں رہنے کو، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے حقوق اور صحبت ادا نہ کر سکو تو بھائی اس سے مل لو، اس کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور ادا کرنے کے طریقے سیکھ لو، ٹھیک ہے نا۔ اپنے اعمال کی حفاظت رکھو اور شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرتے رہو، اور جو وہ بتلائے اس پر عمل کرو، کیونکہ امراض باطن کی جو دوائیں ہیں وہ ان کی خاصیت خوب جانتا ہے۔ امراض باطن کی جو دوائیں ہیں وہ ان کی خاصیت خوب جانتا ہے۔ جیسے ایک شخص حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت مراقبہ کرتا ہوں، مراقبے میں ایک روشنی نظر آتی ہے اور وہ روشنی بہت تیز ہوتی ہے، اس روشنی کے اندر دیکھا نہیں جاتا، ایسا لگتا ہے کہ مسلسل میں اس کو دیکھوں گا میں اندھا ہو جاؤں گا۔ تو یہ روشنی کیا ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ اپنا آپ مجھ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ روشنی شیطان ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ روشنی شیطان ہے۔ باہر نکلا، دوسرے سالکین کے پاس بیٹھا، بیٹھنے کے بعد بولا حضرت کو لگتا ہے مجھ سے حسد ہو گیا۔ حضرت کو کیا ہو گیا؟ مجھ سے حسد ہو گیا، میں بتا رہا ہوں اتنی زبردست چیزیں نظر آ رہی ہیں اور یہ بتا رہے ہیں یہ شیطان ہے، تو ان کو میری دیکھی ہوئی جو زبردست چیزیں ہیں وہ ہضم نہیں ہونی ہیں، ان کو کیا ہو گیا؟ مجھ سے حسد ہو گیا۔ اگر وہ شیطان نہیں تھی، یہ جملے اپنے شیخ کے بارے میں آ سکتے تھے اس کی زبان کے اوپر؟ اللہ کی ذات کا جو نور ہوتا ہے وہ دل کے اندر نور پیدا کرتا ہے یا اندھیرا پیدا کرتا ہے؟ نور پیدا کرتا ہے نا۔ بس یہی پرکھنا تھا ان کو، اور انہوں نے بتا دیا کہ دیکھ اگر تیرے دل کے اندر یہ دیکھنا نور پیدا کرتا، میری ذات کے بارے میں یہ بات نہیں کرتا، اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ شیطان ہے یا نہیں؟ کیا بات؟ تو بھائی شیطان بعض اوقات نا نور کے لباس میں بھی آ جاتا ہے، وہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے یہ نور ہے، حالانکہ وہ نور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اور شیطان بعض اوقات نقشہ بنا کر پیش کر رہا ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھو بیچ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ بھائی دیکھو شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا، یہ اٹل فیصلہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آ سکے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے طے ہو چکا یہ بات۔ لیکن شیطان یہ تو بتا سکتا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، بات کر سکتا نہیں کر سکتا۔ یہ مثال کے طور پر میں یہ بتا دوں یہ فلاں شخص ہے، وہ فلاں شخص نہیں ہے، تو یہ تو بتا سکتا ہے۔ تو بعض اوقات سالک کو یہ بتا کر بھی وہ دھوکہ دینے کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا اس دھوکے کو بتانے کے لیے شیخ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ صحیح بتاؤ۔ وہ خواب جب آپ سناؤ گے تو پتہ چلے گا نا یار اس خواب کے اندر تمہیں دکھایا کیا جا رہا ہے۔
اچھا زیادہ تر یہ خواب جو ہے نا یہ زیادہ تر خواتین کو آ رہے ہوتے ہیں، اور خواتین دیکھ دیکھ کر کیا کر رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہروں کو بھی امپریس کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے خاندان والوں کو بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بڑا زبردست شیطان ان کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، خود بھی گمراہ ہوئی بھی ہوتی ہیں اور دوسرے خاندان کے لوگوں کو بھی گمراہ کر کر چل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات سے نا اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ تو شیخ بتاتا ہے کہ امراض باطنی کی جو دوائیں ہیں وہ کیا کیا ہیں، کیونکہ شیخ ان کی خاصیت کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھو کسی آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور وہ آئی ڈراپ لکھ کر دے دے آپ کو، آپ اس کو بتا رہے ہو میرے دل کے اندر درد ہو رہا ہے، اور وہ آئی ڈراپ لکھ کر دے دے، کیا بولو گے؟ کیا بولو گے؟ کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کو دل کا درد بتا رہا ہوں، آپ مجھے آئی ڈراپ لکھ کر دے رہے ہیں، تو کیا بولے گا وہ؟ آئی ڈاکٹر کے پاس کیوں آئے تم؟ دل کا درد تو دل کے درد والے کے پاس جاتے ہیں نا، دل کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آئی اسپیشلسٹ کے پاس آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بعض اوقات سالک کیا کر رہے ہوتے ہیں، جن کو اللہ کی محبت کا درد ہی نہیں ہوتا ان سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جوابات دے رہے ہوتے ہیں تو الٹے جوابات آ رہے ہوتے ہیں۔ جب الٹے جوابات آ رہے ہوتے ہیں تو انہی جوابات کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی اس کو کیا معلوم اللہ کی محبت کا درد کیا ہوتا ہے دل کے اندر، اور تجھ کو یہ اللہ کی محبت کے درد کی دوائی نہیں دے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو تجھ کو کچھ اور بتا رہا ہے۔ تو لہٰذا تیرا ہی سوال اس سے غلط بنتا ہے نا، تو نے کیوں کیا ایسے سوال؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کس سے کرنا چاہیے؟ شیخ سے کرنا چاہیے، جو شیخ ہی نہیں ہے اس سے آپ سوال کر رہے ہو، تو جواب کیسا آئے گا؟ الٹا ہی جواب آئے گا نا۔ اصلاح کے لیے صحبت زیادہ مفید ہے، فرمایا اصلی چیز اصلاح کے لیے صحبت علم چاہے ہو یا نہ ہو، بلکہ علم بھی بلا صحبت کے بیکار ہے۔ بھائی سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر سب عالم بن گئے تھے ایک دم، بتاؤ؟ ابھی قرآن پورا نہیں اترا ہے، ایک لفظ اترا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیت اتری۔ تو سارے جو بھی ایمان لا رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور صحابی بنتے جا رہے تھے، تو آپ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے اندر نور پیدا ہو رہا تھا یا کسی اور چیز سے نور پیدا ہو رہا تھا؟ صحبت سے نور پیدا ہو رہا تھا نا۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ علم بھی بلا صحبت کے بیکار ہے۔ بھائی قرآن شریف میرے پاس بھی آج موجود ہے نا، نہیں ہے؟ احادیث کا علم میرے پاس بھی آج موجود ہے، میں صحابی ہو سکتا ہوں۔ صحابی کیسے ہوئے؟ صحبت سے ہوئے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صحبت سے، ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ان کو دیکھا، تو یہ صحابی ہو گئے نا۔ تو کیا ہے کہ علم بھی بلا صحبت کے بیکار ہے، کیونکہ علم جو ہے نا وہ صحبت نہ ہو تو وہ آپ کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، جیسے شیطان کے اندر تکبر پیدا کیا۔ شیطان سے بڑا عالم ہے نہیں ہے نا، لیکن اس کے اندر تکبر کس نے پیدا کیا؟ علم نے پیدا کیا۔ یہ علمی تھا نا، جو جس کے اوپر وہ اعتراض کر رہا تھا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ علم پیش کر رہا تھا، دلیل پیش کر رہا تھا، علمی دلیل پیش کر رہا تھا۔ یہ تو زمین مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس کو کرنا چاہیے مجھے سجدہ۔ تو
تو صحبت نہیں تھی نا اس کے پاس. اگر عاشق کے پاس صحبت نہ ہو نا تو اس کا یہ عشق گمراہی کی طرف اس کو لے جاتا ہے، اور صحبت اگر ہو نا تو یہ عشق اس کو ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے. صحبت بھی اہل اللہ کی، متبع سنت، شریعت کے پابند شخص کی بات ہو رہی ہے یہاں، ٹھیک ہے نا. جو آج کل کے پیر ہیں نا ان کی بات نہیں ہوگی. تو علمی بلا صحبت کے بیکار ہے. صاحب صحبت بلا علم کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے صاحب علم صحبت سے. اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ انگریزی خواں بچوں کو صلحاء علماء کے پاس بھیجا کرو، اور بڑے بھی اس کا خیال رکھیں تو بڑا فائدہ ہو. اور ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نہ ان کے پائنچوں پر اعتراض کریں گے، نہ ان کی داڑھی سے ہمیں بحث ہوگی. صحیح ہے نا. نہ ہم ان کو مار مار کر نماز پڑھائیں گے، وہ ہمارے پاس بس بیٹھے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے پاس بس بیٹھے ہیں، تو ان کو ہم سے اور ہم کو ان سے مناسبت ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور دین سے مناسبت پیدا ہوگی. یہ مناسبت جڑ ہے علم اور عمل اور اس کی فرع. صحیح ہے نا. یہ مناسبت جڑ ہے علم اور عمل اس کی فرع. صحیح ہے نا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علم و عمل اس مناسبت کی کیا ہے؟ پر اصل کیا ہے؟ اصل مناسبت ہے نا. اور علم و عمل کیا ہے؟ فرع. صحیح ہے نا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب عالم نہ تھے، صرف صحبت سے پایا جو کچھ پایا. ہمیشہ اہل اللہ نے صحبت ہی کا التزام رکھا. اتنی توجہ علم کی طرف نہیں کی جتنی صحبت کی طرف کی. فرمایا شیخ کے پاس رہ کر مشغول رہنے میں، دور رہ کر مشغول رہنے میں ایسا فرق ہے جیسے مریض ایک تو طبیب کے پاس رہ کر علاج کراوے، اور دوسرا یہ کہ دور سے محض خط و کتابت کے ذریعے سے علاج ہو. ظاہر نفع میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. بھئی ایک شخص ہے جو خط و کتابت لکھ رہا ہے، خط و کتابت کے ذریعے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس میں کوئی فائدہ زیادہ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ کسی نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ میں خط و کتابت کے ذریعے سے آپ سے رابطہ رکھ سکتا ہوں، یہ مجھے فائدہ دے گا؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ اگر تم خط و کتابت کے ذریعے سے اپنے بیوی سے رابطہ رکھو بچہ پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. اپنی بیوی سے خط و کتابت کے ذریعے سے رابطہ رکھو بچہ پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو ایسے ہی فائدہ نہیں ہوتا خط و کتابت کا جیسا کہ صحبت میں رہنے سے فائدہ ہوتا ہے. پھر فرمایا ہے کہ صحبت شیخ میں تعلیم صحبت شیخ میں تعلیم اپنے شیخ کے اخلاق کو دیکھ کر اپنے اندر وہ اخلاق لانے کی کوشش کرتا ہے. اور ایک بار بغیر صحبت شیخ کے محض خط و کتابت پر اکتفا کرنے کی یہ مثال دی تھی کہ جیسے شوہر اور بیوی محض خط و کتابت کرتے رہیں اور اظہار محبت بھی کرتے رہیں لیکن ملتے جلتے نہ رہیں تو اولاد ہو چکی. اسی طرح شیخ کے ساتھ محض خط و کتابت رکھنے سے کوئی معتد بھی نتیجہ نہیں پیدا ہو سکتا. ثمرات خاصہ کے لیے گاہے گاہے صحبت شیخ ضروری ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیخ کی صحبت کیا ہے؟ انتہائی ضروری ہے. اس کے لیے فائدہ کے لیے. صحیح نا. آپ کسی ڈاکٹر کو خط لکھ دو میرے کڈنی کے اندر درد ہے،
صحیح ہے نا، اور ڈاکٹر وہیں سے بتا دے کہ آپ یہ دوائی کھا لو، آپ یہ دوائی کھا لو، بس یہ بتا دے. آپ نے بولا منہ سے میں نے کھا لی، فائدہ ہوگا؟ بھئی ساری باتیں ہیں نا، پریکٹیکل کرنا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ ڈاکٹر نے وہاں سے دوائی کا نام بتایا، آپ نے بولا میں نے لے لی، میں نے کھا لی. کوئی لی نہیں آپ نے، صرف زبان سے بول رہے میں نے لے لی، میں نے کھا لی. یا کاغذ پر لکھا دوائی کا نام اور کاغذ پھاڑا اور کھا لیا. سمجھ بات، آپ بتاؤ فائدہ ہوگا اس سے؟ کیسے ہوگا فائدہ؟ کیسے ہوگا بھائی؟ باقاعدہ صحبت میں رہنا پڑے گا نا، جانا پڑے گا اس کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، اس کے پاس بیٹھنا پڑے گا، اس کے تجربے سے فائدہ حاصل کرنا پڑے گا. وہ بولے گا آپ الٹرا ساؤنڈ کراؤ، آپ بتاؤ کہ یہاں درد ہوتا ہے، ساری چیزیں کرنا پڑے گی نا، آپ کو بتانا پڑے گی نا. پھر وہ بولے گا کہ یار یہ درد نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ کو پتھری ہے، یا آپ کے کڈنی کے اندر انفیکشن ہے، یا آپ کو یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، یا آپ کے مثانے کے اندر کوئی تکلیف ہے. صحیح ہے نا؟ یہ درد سارے نشاندہی کر رہے ہیں. یا آپ کو گیسز پرابلم ہے، وہ ساری چیزیں دیکھ کر بتائے گا نا، پھر اس کی وہ دوائی تجویز کرے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو ان امراض کے خاتمے کے لیے اس کے پاس بیٹھنا پڑے گا، اور پھر وہ ایک نسخہ لکھ کر دے گا. کس کے نام؟ نسخہ برائے ٹیکنالوجی کے نام. صحیح ہے نا؟ یہ خط ہوگا اس کا ٹیکنالوجی کے نام، اور وہ بولے گا چاہیں الٹرا ساؤنڈ کی مشین پر بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں، الٹرا ساؤنڈ کرا لیں. میں ویسے نہیں بتا پا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ایک مریض میرے پاس آیا، آج ہی آیا، غصہ دلا دیا اس نے. میں سے بولنے لگا حضرت آپ کیسے ہیں؟ میں نے بولا میں بہت اچھا ہوں الحمدللہ. بولا حضرت میں کیسا ہوں؟ میں نے بولا رکھ کر چماٹ دوں گا اگر تم نے مجھ سے پوچھا میں کیسا ہوں. بولا آپ تو ناراض ہو گئے. بولا میں کیسا ہوں تو تم بتاؤ نا میں کیسا ہوں، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو میں کیسا ہوں؟ میں نے آغا خان کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھو اور اس سے بولا ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ بولا ٹھیک ہوں. بولا ڈاکٹر صاحب میں کیسا ہوں؟ تو کیا بولے ادھر آ، بتاتا کیوں نہیں تو کیسا ہے تو کیوں آیا ادھر؟ مجھ سے پوچھ رہا ہے تو لیکن جانو ایسی آگ لگ گئی، وہ ٹھنڈا ہوتے ہوتے ٹائم لگ گیا مجھے. بعض اوقات آگ بڑی بھڑک اٹھتی ہے نا، اور شعلے نکلنے لگ گئے، دھوئیں بھی نکل رہے کانوں کے اندر سے، کیا ہو گیا؟ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے بولا بھائی تو ایسی باتیں نہیں کر، اپنے بارے میں بتایا کرو نا. تو جو سواری کی نا یہ بھی ایسی حرکتیں کرتا کہ بھائی آپ شیخ سے پوچھو میں کیسا ہوں، مجھے کیا معلوم تم کیسے، تم بتاؤ نا. اب میں بتاؤں تم کیا کہتے ہیں اس سے مل کر آ رہے ہو، یہ بتاؤ ہے اس کی گال پر کس کی تم نے یہ بتاؤ. تو بھائی بہتر یہ ہے کہ سالک کو خود ہی چاہیے کہ اپنے امراض بتا دیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے امراض نہیں بتاتا تھا. کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ میری دکان نہیں چل رہی، میری فیکٹری نہیں چل رہی، یہ بتا رہا ہوتا ہے. اور جب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تیرے امراض کیا ہیں، بولا وہ تو آپ خود بتائیں نا میں کیا. میرا دکان کے بارے میں کیوں بتایا تم نے فیکٹری کے بارے میں کیوں بتایا؟ بھئی یہ چیزیں بھی نکال کر رکھ دو اپنے اندر سے. صحیح ہے نا؟ مرید کو چاہیے کہ نفع کو شیخ ہی سے سمجھے. فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب سے اگر کوئی ذکر شغل کا نفع ظاہر کرتا تو فرماتے کہ بھائی استعداد تو تمہارے اندر خود موجود تھی، میرے ذریعے سے صرف ظاہر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ استعداد تمہارے اندر خود موجود تھی، میرے اندر صرف میں نے محنت کی اور وہ استعداد تمہارے اندر میں نے ظاہر کر. مطلب ایک بیٹسمین تھا جو بیٹسمین بننے کی صلاحیت اس کے اندر پہلے سے ہی موجود تھی.
تو جو اس کے ساتھ کام کرنے والے سینئر لوگ تھے انہوں نے اس صلاحیت کو جگا دیا، اس کے اندر سے ظاہر کر دیا، بھائی تو یہ ہے، تو کیا دوسری چیزوں کے اندر لگا ہوا ہے، بال کرانے کے اندر لگا ہوا ہے، تو بھائی بیٹسمین، تو بولر نہیں ہے۔ تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ بھائی اس کی ٹیکنیک جو ہے نا وہ بیٹسمین والی ہے، اس لیے اس کو بیٹسمین بنایا جائے۔ تو صلاحیت پہلے سے خود موجود ہوتی ہے۔ تو سالک کے اندر اللہ والا بننے کی صلاحیت پہلے سے موجود ہوتی ہے، شیخ کیا کرتا ہے، اس صلاحیت کو جگاتا ہے۔ بس بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیخ کیا کر رہا ہوتا ہے، اس صلاحیت کو جگا رہا ہوتا ہے۔ تو سالک کے اندر پہلے سے ہی علمی صلاحیت ہوتی ہے، عالم بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، شیخ کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کو جگا رہا ہوتا ہے۔ سالک کے اندر عارف بننے کی صلاحیت پہلے سے ہی ہوتی ہے، شیخ کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کی معرفت کی صلاحیت کو جگا رہا ہوتا ہے، بس یہ کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کہہ رہے ہیں، اس سے آگے بھی سننا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی استعداد تو تمہارے اندر خود موجود تھی، میرے ذریعے سے صرف ظاہر ہو گئی ہے، لیکن تم ایسا مت سمجھنا کہ تم یہی سمجھنا کہ مجھ سے تم کو یہ نفع پہنچا ہے، ورنہ تمہارے لیے شدید نقصان دہ ہوگا۔ تم نے یہ سوچ لیا میرے اندر صلاحیت تھی، ظاہر انہوں نے کر دی ہے، تم یہ نہیں سوچنا، اگر تم نے یہ سوچا تو شدید نقصان ہوگا۔ یہ شان اہل مقام ہی کی ہوتی ہے، جو اہل مقام ہوتے ہیں انہی کی یہ شان ہوتی ہے، بدر المقام۔ تو ہر پہلو پر نظر رہے، ورنہ اہل حال ایک ہی بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، دوسرے پہلو پر ان کی نظر نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت پتہ نہیں ذکر سے فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا، روز اللہ 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 کرتا ہوں، اس کا نفع نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا، ارے تو یہ بتا، پہلا اللہ کہنے کے بعد دوسرا اللہ کہنے کی جو توفیق ہو رہی ہے، یہ نفع نہیں ہے، یہ فائدہ نہیں ہے؟ تو کہنے لگا دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے بار بار، پتہ نہیں یہ پہلا اللہ قبول ہوا نہیں ہوا۔ تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا، ارے پہلا اللہ قبول ہوتا ہے تبھی تو دوسرا اللہ کہنے کی توفیق ہوتی ہے۔ ایسے ایک مریض اور آیا، مرید تھا، کہنے لگا حضرت اطمینان نہیں ہو رہا، نماز قبول ہو رہی نہیں ہو رہی، نماز پڑھ رہا ہوں لیکن نماز قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اطمینان نہیں ہو رہا۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا، اچھا یہ بتا، ایک بادشاہ کے دربار کے اندر تیری حاضری مقبول نہ ہو تو بادشاہ دوبارہ اپنے دربار میں حاضری کی توفیق دے گا، آنے دے گا تجھے اپنے دربار میں؟ کہنے لگا کہ نہیں حضرت، بادشاہ تو ایک دفعہ دھتکار کر نکال دے گا، دوبارہ جاؤں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، آنے نہیں دے گا۔ تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی اگر تجھے توفیق ہو جاتی ہے، سمجھ لے پہلی نماز اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لی، چاہے ٹوٹی پھوٹی پڑھی ہو تو نے، لیکن قبول ہو گئی دوسری نماز کی جو توفیق ہوئی۔ نماز ہونی چاہیے لیکن، ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا اطلاع اور اتباع، فرمایا دو چیزوں کا سلسلہ عمر بھر جاری رکھو۔ عمر بھر کیا کرنا ہے؟ دو چیزوں کا سلسلہ عمر بھر جاری رکھو، اطلاع اور اتباع، یعنی احوال کی اطلاع اور اوامر کا اتباع۔ اسی طرح اتباع کے بعد پھر اطلاع، پھر اس اطلاع کے بعد اتباع، پھر اطلاع، پھر اتباع۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو کہہ رہے ہو لیکن اطلاع کب دے رہے ہو؟ اطلاع بھی تو دو،
پھر اتباع بھی کرو. یہاں صرف اطلاع ہی اطلاع ہے. ٹھیک ہے نا؟ پتہ ہے کیسے؟ ماش کے پان کے اندر سونف، جو بد نظری کی سونف ہوتی ہے، یہ ماش کا پان ہے. اس ماش کے پان کے اندر بد نظری کی سونف اور حرام کا گلقند اور سارے آئٹم ڈال دیے گناہوں کے، اور کہا حضرت یہ پان ذرا دیکھ لو. پان کون سا بنا ہے؟ ماش کا. ماش کے پان کے اندر آپ نے یہ ساری اطلاع دی ہے مجھے، تو میں کہہ رہا ہوں ماش کا پان نکالو بھائی. ماش کے پان کے بغیر یہ مت بتاؤ کہ آج میرا کاروبار صحیح نہیں گیا، آج میری دکان صحیح نہیں گئی، آج میرا معاملہ معاش کا صحیح نہیں کیا. یہ پان مت دو شیخ کو. ٹھیک ہے نا؟ گناہ کا ویسے ہی باتیں بتاؤ، براہ راست بتاؤ. اس کے اندر صرف گناہ کی بات ہے، صرف گناہ کی بات ہے. تو اس کو کہتے ہیں اسلام. اب اپنے مفاد کی باتیں ساری کرو، پھر اس کے بعد 2 جملے آپ یاد کہہ دو اور اپنے آپ کو مطمئن کر لو، یار میں نے دیکھو 3 باتیں یہ کی ہیں تو 6 باتیں یہ بھی کی ہیں. یہ شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا. ارے اصلاح کے لیے تو آپ سارا بات ہی اصلاح کی بتاؤ گے نا. آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھو، ڈاکٹر کے پاس بیٹھنے کے بعد بولو. آپ نے شاہ رخ خان کی وہ فلم دیکھی ہے؟ صحیح. آپ نے فلاں فلم دیکھی ہے اس کی، دلیپ کمار کی؟ ڈاکٹر صاحب بھائی تم کس لیے آئے؟ حضرت کچھ آپ کو خوش بھی کر رہا ہوں نا. ابے حضرت خوش ہی نہیں ہو رہے، ڈاکٹر صاحب خوش تھوڑی ہو رہے ہیں ان باتوں سے. بھائی تم ان کا ٹائم ضائع کر رہے ہو. صحیح نا؟ تو کس لیے آئے ہو؟ بھائی میرا مرض یہ ہے. تو مرض بتاؤ نا یار. ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں مرض بتاؤ نا. یہ کیا باتیں کر رہے ہو مجھ سے؟ اسی طریقے سے شیخ کے پاس جب جاؤ تو شیخ کے پاس سے مرض بتاؤ. ٹھیک ہے نا؟ معاش کا مرض، صرف معاش، کہ میری دکان نہیں چل رہی، اور شیخ بولے میں دعا کرتا ہوں اور آپ کی دکان چلنا شروع کر دیتی. اچھا دکان چلنا شروع ہو گئی، اب یہ بتاؤ یہ دکان کا چلنا آپ کو عذاب قبر سے بچا لے گا؟ دکان کا چلنا فائدہ کس کا ہوا؟ بتاؤ نا. دکان کا چلنا فائدہ دنیا کا ہوا یا آخرت کا؟ دنیا کا جب فائدہ ہو رہا ہے تو شیخ سے جو تعلق قائم کیا تھا وہ آخرت کے لیے کیا تھا دنیا کے لیے کیا تھا؟ تو اب مجھے بتاؤ یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ دنیا کے فائدے کے لیے کر رہے ہو یا آخرت کے فائدے کے لیے کر رہے ہو؟ تو شیخ سے جو کام لینا تھا وہ کام تو نہیں لے رہے نا شیخ سے. کیا کام لے رہے ہو؟ دنیا کے فائدے کا کام لے رہے ہو. او بھائی شیخ سے جو تعلق قائم کیا جاتا ہے وہ آخرت کے فائدے کے لیے تعلق قائم کیا جاتا ہے. آپ اس سے یہ پوچھو کہ یہ جو معاش کا کام ہے یہ حلال طریقے سے کیسے کروں؟ آپ سے اس سے یہ بات کرو نا. آپ یہ پوچھتے نہیں ہو میں نے حرام کیا حلال کیا اس کو چھوڑو. بات یہ ہے کہ میرا چل رہا نہیں ہے، کیسے چلے گا؟ آپ اس کے لیے دعا کرو. تو بھائی شیخ سے تعلق اس لیے نہیں ہوتا. شیخ سے تعلق کس لیے ہوتا ہے؟ آخرت کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے نہیں ہوتا. شیخ تعویذ تھوڑی ہوتا ہے. اس کو تعویذ سمجھ کر چل رہے ہو کیا؟ نہیں سمجھ میں آتی. قرآن شریف آپ پڑھ رہے ہو نا اور پڑھ کر دم کر رہے ہو، اس میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. پڑھ کر دم کر رہے ہو، فائدہ ہو رہا ہے. میں بیمار ہو گیا، بیماری میں نے قرآن شریف پڑھا، پڑھ کر میں نے اپنے اوپر دم کر لیا، اس میں مجھے نیکی ملے گی کیا پڑھنے کے اندر؟ پوچھو نا مفتی حضرات سے، نیکیاں ملیں گی کیا؟ کیوں نہیں ملیں گی؟ اس لیے نہیں ملیں گی کیونکہ میں نے یہ جو پڑھا ہے نا دنیا کے فائدے کے لیے پڑھا ہے.
نیکیاں اس صورت میں ملیں گی جب میں اس قرآن کو صرف اللہ کے لیے پڑھوں گا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ بات سمجھ میں آ رہی. بہت سارے لوگ نا مجھ سے پوچھ رہے تھے یار ہماری دکان سورہ بقرہ کا ہم ختم کر لیں. بھائی کر لو ختم، اس سے علاج ہو جائے گا، لیکن یہ سوچنا ہے کہ ہمارے کو نیکیاں ملنا شروع ہو جائیں گی، ہمارے سے اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہونا شروع ہو جائے گی. نہیں بھائی، یہاں پر بات وہ نہیں ہے. آپ اپنے فائدے کے لیے یہ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہو، اور قرآن شریف جو اترا ہے وہ احکامات کو فالو کرنے کے لیے اترا ہے، یہ دنیا کا فائدہ کرنے کے لیے نہیں اترا. اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کے حکموں کے اندر دنیا کا فائدہ موجود ہے. اگر آپ اس کے حکموں کو فالو کرو گے آٹومیٹکلی وہ برکات اور نصرت ساری کھینچ کر آئیں گی اس کے ساتھ. اس میں آپ نے اس کی نیت نہیں کرنی. نیت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، پڑھنے کی کرنی ہے. دو چیزوں کا سلسلہ عمر بھر جاری رکھو، اطلاع اور اتباع. یعنی احوال کی اطلاع، احوال حال کی جمع ہے، صحیح ہے نا؟ احوال کی اطلاع اور عوامل کا اتباع. آپ اپنے حالات کے بارے میں بتائیں. گناہ یہ ہو گیا، آج نہ کسی خاتون کو دیکھا تو اس کو دوبارہ دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا، لیکن کیا ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کی یاد آ گئی. نہیں، اللہ تعالیٰ تجھ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، اب مت دیکھ رہی ہو. بس اس دیکھنے کی وجہ سے اللہ کی دیکھنے کا اس میں رک گیا. یہ حال جو ہوا آپ کے ساتھ اس کی اطلاع آپ نے شیخ کو دی. اب شیخ کو بھی یہ کارگزاری سننے میں مزہ آتا ہے. یار کیا زبردست بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ گو ولولے دل کے بہت مجبور کرتے ہیں، تیرے خاطر ہم گلے کو گھوٹنا منظور کرتے ہیں. یہ حضرت خواجہ حضرت حسن مظہور رحمۃ اللہ علیہ کا شعر. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ خواتین کھڑی تھی، دل چاہ رہا تھا، دل کے اندر نہ ہلچل ہونا شروع ہو گئی. دیکھ لے تو بولا میرے اندر جب یہ پیدا ہوا نا، دیکھ لے، تو مجھے کسی نے زور سے کھینچا. دیکھ رہا ہوں مطلب کوئی مجھے یہ بول رہا تھا دیکھ لے، تو مجھے کسی نے زور سے آواز دے کر بولا دیکھ رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون دیکھ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا لگا کہ اندر آواز پیدا ہوئی، دیکھ رہا ہوں. تجھے آواز کوئی دے رہا ہے دیکھ لے، اور میں بول رہا ہوں دیکھ رہا ہوں. اسی وقت میرے پاس یہ شعر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے موضوع ہوا کہ دل کے ولولے تو ہمیں مجبور کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن تیرے خاطر کیا کر رہے ہیں؟ ہم گلا گھوٹنے کو منظور کر رہے ہیں. تو خواتین کو نہیں دیکھا کرو یار، شرم کر. اچھا خواتین کی بات نہیں ہے، گناہ ہی نہیں کیا کرو. حضرت فرمایا کرتے تھے لوگ گناہ نہیں چھوڑتے لیکن اللہ کو چھوڑ دیتے. کیا ہے؟ لوگ گناہ نہیں چھوڑتے لیکن کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ دیتے. تو بھائی ہم نے اللہ کو نہیں چھوڑنا، گناہ کو چھوڑنا. ٹھیک ہے نا؟ اب بتاؤ آپ اللہ کو چھوڑ کر نفع والے کام کر رہے ہو، نقصان والے کام کر رہے ہو؟ یار گناہ چھوڑ دو نا. آپ کو تو پاؤں پکڑ لوں آپ لوگوں کے گناہ چھوڑنے کے لیے. گناہ چھوڑ دو. میں اپنے لیے بھی خود بھی میں بول رہا ہوں، میں گناہ چھوڑ دوں. ہم سب گناہ چھوڑ دیتے. ہم اللہ کو نہیں چھوڑتے، ہم گناہ چھوڑ دیتے. حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ والوں کے ساتھ لگے رہو. بس اگر تم گناہ کرتے بھی رہو اور یہ سمجھتے ہو گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن تم اللہ والوں کے ساتھ لگے ہو،
تو سمجھ لینا اللہ والے کے ساتھ لگنے سے ہی تمہارے کام بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، عزت فرمایا کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر حکم ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وکونوا مع الصادقین۔ یہ کونوا مع الصادقین جو اللہ تعالیٰ کے ذات نے حکم نازل کیا ہے، پھر بخاری شریف کی حدیث ہے هم الجلساء لا یشقی جلیسہم، کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی صحبت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا شقی نہیں ہو سکتا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائے گی، اتنا دے رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو قرآن کا حکم بھی موجود ہے، کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ رہو، رہ پڑو، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ عجیب حکم ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ جو میرے ساتھ تنہائی میں ہے نا، آپ میری اور اپنی تنہائی کو بھی چھوڑ دیں، اور اس تنہائی کو چھوڑنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے نا، وَاصْبِرْ، اس پر صبر کیجئے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی اپنے نفس کو ان کے پاس لے جائیے، اپنے آپ کو ان کے پاس لے جائیے جو صبح شام میرا ذکر کرنے کے اندر لگے ہیں، لیکن اس ذکر کرنے کے اندر ان کی مراد کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں؟ یریدون وجہ، صرف میری رضا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے، وہ دنیا کا مال و متاع نہیں چاہتے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ ان کی طرف سے اپنی نگاہوں کو پھیریے ہی نہیں، ان کے اوپر اپنی نگاہ کو جمع کر رکھیے۔ اب آپ بتائیے، یہ صرف صحابہ کرام کے لیے حکم ہے یا سب اللہ والوں کے لیے حکم ہے؟ کیسے بتائیں؟ تو لہذا اطلاع اور اتباع، یعنی احوال کی اطلاع اور عوامل کا اتباع، اسی طرح اتباع کے بعد پھر اطلاع، پھر اس اطلاع کے بعد اتباع، پھر اطلاع، پھر اتباع۔ آپ نے اطلاع دینی ہے، پھر اتباع کرنا، پھر اطلاع دینی ہے، پھر اتباع۔ تو اب یہ پوری زندگی کرنا یہ کام، اور آپ مجھے معلوم ہے یہ بول رہے ہو کہ ہم پوری زندگی اطلاع دیں گے نہیں۔ آپ کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے کہ آپ کتنا بھی بول رہے ہیں، پوری زندگی آپ ہم سے اطلاع لے کر دکھا دیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مت دو اطلاع۔ ایک دن فرشتے جب تم سے اطلاع لے رہے ہوں گے نا، تو تمہارے جو ہاتھ پاؤں خود اطلاع دے رہے ہوں گے، منہ کے اوپر ٹیپ لگا ہوا ہوگا، خاموش، صحیح ہے نا؟ تو یاد رکھنا، وہ وہاں پر جو اطلاع دی جا رہی ہوگی نا، پھر بتایا جائے گا کہ اب بتاؤ، مت دو اطلاع، کوئی بات نہیں، اطلاع دینی ضرور ہے، یاد رکھنا۔ یہاں دے دو تو بہت آسانی ہو جائے گی، وہاں دینی ہے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، دینی ضرور ہے۔ تو بھائی اطلاع اور اتباع، پھر اطلاع، پھر اس اطلاع کے بعد اتباع، پھر اطلاع، پھر اتباع۔ غرض اندری راہمی تراش ہوگی خراش، تا تمہیں آخر تمہیں فارغ مباش۔ سبحان اللہ، اس راستے میں خوب کوشش کر، آخر دم تک بیکار مت رے۔ جب یہ حضرت نے شعر پڑھا تھا، یہ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے شعر پڑھا، تو حضرت ہمیں اس شعر کا مطلب عجیب طریقے سے سمجھایا کرتے کہ بھئی خراش اور تراش، تراش اور خراش کے اندر ہر وقت لگا رہے۔ کیا مطلب؟ کہ تو کسی بھی درجے پر پہنچ جائے نا ولایت کے، اس درجے پر پہنچنے کے بعد تو نے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اس درجے کے اوپر صبر نہیں کر لینا۔ یاد رکھیو، اس درجے کے بعد بھی درجہ ہے،
پھر اس درجے پر پہنچے گا، اس درجے کے بعد بھی درجہ ہے، تو قرب کے درجوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی طرح تیرے جلوے اور تیرے ولولے کی بھی حد نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے جلووں کی حد نہیں ہے، تیرے ولولوں کی بھی حد نہیں ہونی چاہیے۔ ہر وقت کیا کرتا رہے؟ اندری رحمی تراشمی خراش تا دم آخر دم فارغ مباش۔ سبحان اللہ۔ اس راستے میں خوب کوشش کر، آخر دم تک بیکار مت رہے۔ تو آخر دم تک بھئی کوشش کرنی ہے۔ وہ شیطان بولتا ہے کہ دیکھ کتنی دفعہ تو توبہ کرے گا، ہر دفعہ تو توبہ توڑ دیتا ہے، تو تو چھوڑ دے، اب توبہ کرنا چھوڑ دے۔ تو توبہ کرنا جو چھوڑتا ہے اس نے اللہ کو چھوڑ دیا، گناہ کو نہیں چھوڑا۔ ارے بھائی گناہ چھوڑنا تھا، توبہ کرنا تھوڑی چھوڑنا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے ہم نے ایسا کرنا ہے جیسے وضو ٹوٹے، گیس ماری، اب گیس کے اوپر وضو توبہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہی وضو ٹوٹے ویسے ہی وضو کر لو، جیسے ہی تقویٰ ٹوٹے ویسے ہی توبہ کے ذریعے سے تقویٰ پھر دوبارہ جوڑ لو، وضو کی طرح ہے تقویٰ۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ تو ساری عمر بھر کا دھندا ہے بھائی، عمر کا دھندا ہے۔ جب بیماری ساری عمر کی ہے تو علاج ساری عمر کا کیوں نہیں ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ بلڈ پریشر ہو جائے تو ساری عمر بھر دوائی کھاتا ہے نہیں کھاتا بندہ؟ شوگر ہو جائے ساری عمر دوائی کھاتا ہے نہیں کھاتا؟ کھاتا ہے نہیں کھاتا؟ ہارٹ پیشنٹ ہو جائے ساری عمر دوائی کھانا پڑتی ہے، پڑتی نہیں پڑتی؟ کسی کا کڈنی نکل جائے تو پوری عمر دوائی کھانا پڑتی نہیں پڑتی؟ بتاؤ۔ تو جو مرض ہو جائے پوری عمر آخری سانس تک دوائی کھاتا ہے بندہ۔ یہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے یہ تو ساری عمر کا دھندا ہے، صحیح ہے؟ جب بیماری ساری عمر کی ہے، کیا کچھ یاد آ گیا دھندے کے نام سے؟ جب بیماری ساری عمر کی ہے تو علاج ساری عمر کا کیوں نہ ہوگا؟ گولشٹم پشٹم یاد، گولشٹم پشٹم ہی صحیح، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حتیٰ کہ 2 مہینے ہی میں ایک خط لکھو، مگر لکھو ضرور، اور یہ لکھتے ہوئے شرماؤ نہیں کہ وظیفہ جو بتایا تھا وہ چھوٹ گیا تھا، یا مطالعہ کتب جو تجویز کیا تھا اسے نبھایا نہیں۔ یہاں تک کہ فرض نماز بھی فرض کرو قضا ہونے لگی ہو تب بھی شرماؤ نہیں۔ آج کل تو فرض نماز قضا ہو جاتی ہے، شرماتے بھی لکھتے ہوتے ہیں، کیا لکھوں؟ اب ٹک لگا دیتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں نا آج کے ٹائم ٹک لگا دیں، ٹک میں پتہ ہی نہیں چل رہا 5 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، صحیح نا؟ وہ ٹک لگا کر آ جاتا ہے میرے پاس، نماز کے اس پر نماز بنایا اور ٹک۔ ایک کتنی پڑھی؟ حضرت 3 پڑھی ہیں، 2 رہ گئی، تو یہ بھی تو لکھنا بھائی۔ اچھا ٹک کرتے 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 جب گناہ کا اوپر دیکھتا ہوں تو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، کٹا۔ تو نے نماز جو چھوڑی ہے 2، یہ کیا تھا؟ اچھا یہ گناہ ہوتا ہے؟ ہاں بھائی گناہ ہوتا ہے کیا؟ ان کو یہی نہیں معلوم کہ گناہ ہوتا ہے نماز چھوڑنا۔ آپ یہ بتاؤ یار، یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ کٹم کا نشان، میں نے گناہ ہی نہیں کیا، آپ صرف اتنی سی بات 24 گھنٹے کے اندر اس ماحول میں کیا مجھ سے گناہ نہیں ہوگا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ 100% ہوتا ہے گناہ، کوئی نہ کوئی گناہ ہم کر جاتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ گناہ کا مفہوم پھر میں سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، تو وہ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ گناہ ہی نہیں۔ لیکن جانو میں دل چاہ رہا ہوتا ہے جب مسلسل یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کٹم کٹم کٹم، میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے یار سب کچھ چھوڑو، اس سے میں بیت ہو جاتا ہوں۔ مجھے شرم آنا شروع ہو جاتی ہے۔
تو یہ بات ہے بھائی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر وقت یہ سوچا کرتے تھے کہ یار کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کی ناراضگی ہم سے تو نہیں ہو رہی۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس وقت یہ خیال پیدا ہوتا تھا نہیں ہو رہی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ گناہ ہے، اس خیال کو ہی گناہ سمجھتے تھے۔ یہ خیال بھی کیسے پیدا ہوا کہ نہیں ہو رہی نافرمانی؟ بھئی نافرمانی تو ہو رہی، خطا کار تو ہے نا ہم لوگ۔ پھر اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سارے بنی آدم کیا ہے؟ خطا کار ہیں، سارے انسان خطا کار۔ تو بہترین خطا کار کون ہے؟ ابھی خطا کاری کو نکالا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، انسان کو خطا کاری سے نہیں نکال رہے۔ بہترین خطا کار کون ہے؟ توابون، جو زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، لیکن زیادہ توبہ کرنے سے بھی مت سمجھ لینا، یہ بتایا جا رہا ہے خیر الخطائین سے بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ توبہ کرنے سے بھی مت سمجھ لیں تم خطائین سے باہر آ گئے، نہیں، موجود ہے تمہارے اندر خطا۔ تو لہٰذا ہم حدیث کو سمجھیں تو صحیح، حدیث کے مطالب کو تو سمجھیں۔ کیا تھا بھائی؟ یہ تو ساری عمر کا دھندا ہے، جب بیماری ساری عمر کی ہے تو علاج ساری عمر کا کیوں نہ ہوگا؟ گولشٹم پشٹم ہی صحیح، حتیٰ کہ 2 مہینے، یہ گولشٹم پشٹم میرے خیال سے ان کی زبان ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ گولشٹم پشٹم کوئی منتر گولشٹم پشٹم، حتیٰ کہ 2 مہینے ہی میں ایک خط لکھو، مگر لکھو ضرور، اور یہ لکھتے ہوئے شرماؤ نہیں۔ وظیفہ جو بتایا تھا وہ چھوٹ گیا تھا، یا مطالعہ کتب جو تجویز کیا تھا اسے نبھایا نہیں، یہاں تک کہ فرض نماز بھی فرض کرو قضا ہونے لگی ہو تب بھی شرماؤ نہیں، بلکہ اب پھر پڑھنا شروع کر دو اور اطلاع کر دو۔ شرمانا اس راستے میں ہرگز نہیں چاہیے، خواہ کیسی ہی گندی حالت کیوں نہ ہو جائے، اس کی بھی اطلاع کر دو۔ صحیح ہے نا؟ حضرت فرمایا کرتے ہیں کوا گو کھاتا ہے اور ہنس موتی چگتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو لہذا کوا بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہنس ہو، ہنس بن کر زندگی گزارو، اور اللہ کے راستے کے موتی، نبوت کے موتی، ولایت کے موتی، اس کو چگتے رہو، اس کو چگنے کے لیے بنے ہو تم۔ ایک دریا تھا، یہ یہاں پر لکھا، ایک دریا تھا، اس کے کنارے کے پاس سے ایک ناپاک آدمی گزرا، دریا نے اس سے کہا کہ آ میں تجھے پاک کر دوں۔ اس نے کہا تو صاف و شفاف اور میں پلید و ناپاک، میرا منہ کیا کہ میں تیرے پاس آؤں، پاک ہو کر تیرے پاس آؤں گا۔ دریا نے کہا بچے جی پاک کروں گا بھی میں ہی، پاک کروں گا بھی میں ہی، اگر تم مجھ سے شرماؤ گے تو ساری عمر ناپاک ہی رہو گے۔ صحیح ہے نا؟ تو شیخ کے پاس جب آؤ تو بھائی ولی بن کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا بن کر آنے کی ضرورت ہے؟ خود بن کر آنے کی ضرورت نہیں، زیادہ بولنا نہیں تم لوگ نا، بولو شیطان بن کر آ جائیں گے۔ تو شیخ کے پاس کیا بن کر بیٹھو کہ بھائی ولایت نہیں، ولی نہیں ہو، سارے ہی نا ایسے بن کر بیٹھتے ہیں، آگے بن کر کے ایسا لگ رہا ہوتا ہے، 1-2 لوگ تو ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ابھی اس کو ہلاؤں گا نا یہ عرش سے نیچے گر جائے گا ابھی۔ اور جب تھوڑا سا بھی ہلاؤ تو پتہ چلتا ہے کسی ساتھی کے ذریعے سے خراٹے لے رہا تھا منوس، یہ عرش ورش پر کہیں نہیں تھا، یہ سائے پہ فراش بنا ہوا تھا، یہ فرش پر تھا۔ تو یہ چیز
پر لکھا ہوا ہے کہ ایک دریا تھا، اس کے کنارے کے پاس سے ایک ناپاک آدمی گزرا، دریا نے اس سے کہا کہ آ میں تجھے پاک کر دوں۔ اس نے کہا صاف اور شفاف، اور تو صاف اور شفاف ہے، میں پلید اور ناپاک، تو میرا منہ کیا ہے کہ میں تیرے پاس آؤں، تیرے اندر آ کر میں تجھے بھی ناپاک کر دوں۔ تو دریا کیا کہہ رہا ہے، ارے میں تو بہتا ہوا پانی ہوں، تو میرے اندر آئے گا تو پاک اور صاف ہو جائے گا۔ بھائی بہتے ہوئے پانی سے پاک و صاف ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ جب بہتا ہوا پانی پاک و صاف کر رہا ہے تو جس کے اندر اللہ کی تجلیات بہ رہی ہوں اور کوئی صاحب شریر آدمی اس سے جڑ جائے تو وہ صاحب تقویٰ نہیں بنے گا؟ جس کے اندر اللہ کا تقوی کا دریا بہ رہا ہو تو اس کے اندر آ کر وہ صاحب تقویٰ نہیں بنے گا؟ بتاؤ مجھے، بنے گا؟ وہ بتائے گا نا توبہ کرو بھائی، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مغفرت طلب کرو، تمہیں اللہ پاک کر دیں گے، معاف کر دیں گے، طریقے بتائے گا نا۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ آؤ تو صحیح، اس کے بعد بیٹھو تو صحیح، صحبت کی برکت سے سب پاک ہو جائیں گے۔ بس ایک دفعہ بے حیا ہو کر آنکھیں بند کر کے میرے اندر کود پڑ، دریا کہہ رہا ہے بے حیا ہو جا اور آنکھیں بند کر اور میرے اندر کود پڑو، مجھ میں ایک موج اٹھے گی اور تمہارے سر پر سے ہو کر گزر جائے گی اور تمہیں ایک دم میں پاک و صاف کر دے گی۔ تو اہل اللہ سے اپنا کچا چٹا کہہ دو کچا چٹا، یار کچا نہیں کھینچیں گے تمہارا بلکہ پاک کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ کچا چٹا کہہ دو، حرام کماتے تو کہہ دو حرام کما رہے ہیں ہم لوگ، حلال کماتے تو کہہ دو حلال کما رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ کہہ دو حرام رشتہ ہم نے جوڑ لیا ہے، کہہ دو ہمارا حرام رشتہ ختم کروا دے، یہ کہہ دو ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، یہ کہہ دو نا، ہم گناہ نہیں چھوڑ پا رہے، ہم نے اللہ کو چھوڑا ہوا ہے، گناہ نہیں چھوڑ پا رہے، تو بتائے گا اللہ کی قدر و منزلت کیا ہے۔ تو کس خالق کو چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے؟ کیوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ، تو گناہ کو چھوڑنا ہے۔ اللہ، بس ایک دفعہ بے حیا ہو کر آنکھیں بند کر کے میرے اندر کود پڑو، دریا کہہ رہا ہے مجھ میں ایک موج اٹھے گی اور تمہارے سر پر ہو کر اتر جائے گی اور تمہیں ایک دم میں پاک و صاف کر دے گی۔ اب آپ بتاؤ، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت کا بھی دریا ہے، یہ دریا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سمندر تو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ظالم اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت کے دریاؤں سے بڑا سمجھ رہا ہے وہ بہت ہی ظالم ہے، انتہائی ظالم۔ ایک دفعہ تو توبہ کا لفظ ہے، ایک دفعہ کیا، ایک رحمت کی موج جوش مارے گی، تجھے پاک و صاف کر دے گی۔ جو بھی تُونے معصیت کا لباس پہنا ہوا ہے نا، لباس تقویٰ تجھے پہنا دے گی، ایک ہی موج، ایک ہی موج۔ کہتے نہیں کہتے معاف، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مغفرت طلب کرتے نہیں کرتے؟ معاف کر دے نا اللہ تعالیٰ ہے۔ ارے ان کے نزدیک تیری شان ہی کیا ہے جو گھٹ جائے گی، بعض ڈرتے کہ خفا ہوں گے، ارے ان کی خفگی بھی رحمت ہے، یہ ساری تکبر کی باتیں، ارے وہ پھانسی بھی دے دیں گے تو اس میں بھی تیری بہتری ہی ہوگی۔ اس شیخ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اجازت دے رہے ہو، یہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں پھانسی بھی دے دیں گے تو بہتری ہوگی تیری، ہیں کیا نام ہے اتر، پھانسی بھی دے دیں گے تو تیری بہتری ہوگی، یاد رکھیے۔ سمجھے؟ ارے ان کے نزدیک تیری شان ہی کیا ہے جو گھٹ جائے گی، تو اپنی شان ہی کیوں بناتا ہے؟ ان کے نزدیک شان ہے کیا؟ عاجز رہنا، انکساری والا رہے، صحیح ہے، تواضع کے ساتھ رہے، تو اللہ والوں کے نزدیک کیوں شان بناتا ہے؟
تو یہ بول رہے ہیں ارے ان کے نزدیک تیری شان ہی کیا ہے جو گھٹ جائے گی. وہ تو پہلے سے ہی جانتے کہ تو میرے پاس اس لیے آیا ہے کہ تیرے نفس کی اصلاح ہو، تیرے اعمال کی اصلاح ہو، پہلے سے ہی سمجھتے ہیں اس بات کو. تو لہٰذا جو تو اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں متقی ہوں، بڑا تقوی والا ہوں، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے تو شان بتانے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ بول رہے ہیں کہ بھائی تو بتا دے، اپنے گناہ بتا دے. کیا ہے اگر بتا دے گا تو ان کے پاس بیٹھ کر گناہ دیکھو، گناہ نہیں ہے، گناہ امراض ہیں، یہ یاد رکھنا. جیسے میرے جسم کے اندر بلڈ پریشر مرض ہے، شوگر مرض ہے، ٹائیفائڈ مرض ہے، کینسر مرض ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے نا. ایسے گناہ بھی امراض ہیں، اس کا یہ علاج کرنے کے لیے طبیب کو بتایا جا رہا ہے. بس اس کا طبیب ڈاکٹر ہے جسم کا، اور یہ روح کا ڈاکٹر شیخ ہے. اتنی سی بات ہے بس. کہیں آپ کے ذہن کے اندر سوال پیدا ہو یار گناہ کیوں بتائیں، ہم ان کو گناہ کیوں بتائیں؟ آپ نے او بھائی گناہ نہیں بتا رہے آپ، امراض بتا رہے ہیں. میرے اندر کینہ ہے، میرے اندر بغض ہے، میرے اندر عداوت. وہ دوائی بتائے گا آپ کو، وہ بتائے گا یار یہ اس مرض کی دوا یہ ہے، تو یہ دوا کھا، انشاءاللہ تعالیٰ تیرے اندر سے کینہ نکل جائے گا. یار یہ تیرے اندر بد نظری کا مرض ہے نا، یہ دوا کھا، تیرے اندر سے بد نظری کا مرض نکل جائے گا. وہ آپ کی ذات کے اعتبار سے یہ نہیں سوچے گا. کوئی ڈاکٹر مریض کے اعتبار سے سوچتا ہے ارے یار کیسا عجیب ہے، کتنی بڑی بیماری لے کر آ گئی، یار کتنا بڑا گنہگار ہے، کتنا بڑا یار اللہ تعالیٰ کی ذات کا عذاب اتر رہا ہے اس کے اوپر. ایسا نہیں سوچتا ڈاکٹر. اگر ڈاکٹر ایسے سوچے تو ڈاکٹر کون کہے گا؟ تو شیخ بھی ایسے نہیں سوچتا ہے یار کتنا بڑا گنہگار آ گیا، کتنا بڑا گناہ لے کر آ گیا، یار یہ تو بہت ہی، میں تو اس کو بڑا اچھا سمجھتا تھا، کتنا برا نکل رہا ہے. وہ شیخ نہیں سوچے گا. اگر وہ شیخ سوچ رہا ہے وہ شیخ بنانے کے قابل نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا شخص شیخ بنانے کے قابل نہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے. اور یہ ساری سوچیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. بھائی اللہ کے سامنے، آپ کے سامنے تو نہیں ہے نا، اللہ کے سامنے تو ہے نا. اس نے اللہ کو دکھانا ہے کہ اللہ میں بھی پکڑا جاؤں گا اگر میں نے سوچ لیا یہ کتنا، یار اس کو کتنا اچھا سمجھتا ہوں، یہ دیکھو یہ کتنا بڑا گنہگار نکل رہا ہے. یہ شیخ ایسا سوچ لینا شروع کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تو ہے نا. تو بتایا جا رہا ہے ارے ان کے نزدیک تیری شان ہی کیا ہے جو گھٹ جائے گی. بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ خفا ہوں گے، بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ خفا ہوں گے. ارے ان کی خفگی بھی رحمت ہے. یہ ساری تکبر کی باتیں ہیں جو تجھے بتانے نہیں دے رہی اپنے امراض. صحیح ہے نا؟ تو اپنے تکبر کی باتوں کو ختم کر اپنے اندر سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مرض نہیں بتا رہا اپنے شیخ کو، کبر کے اندر مبتلا ہے. جو اپنے شیخ کو اپنے امراض نہیں بتا رہا وہ کبر کے اندر مبتلا ہے. وہ بہت خطرناک کبر کے اندر مبتلا ہے. یہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے. اس لیے گناہ کے اس میں نا دائرے میں صرف کٹم کا نشان اور ٹک کا نشان نہیں لگاؤ. ٹک کے نشان سے پتہ ہی نہیں چل رہا کون سا گناہ کر آیا ہے بے غیرت. صحیح بتا رہا ہوں. ارے ان کے نزدیک تیری شان ہی کیا ہے جو گھٹ جائے گی. بعض ڈرتے ہیں کہ خفا ہوں گے. ارے ان کی خفگی بھی رحمت ہے. یہ ساری تکبر کی باتیں ہیں. ارے وہ پھانسی بھی دے دیں گے تو اس میں بھی تیری ہی بہتری ہوگی. دیکھو شیخ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے وہ پھانسی بھی دے دیں گے تو اس میں بھی تیری بہتری ہوگی. وہ ناراض ہو رہے اس میں تیری بہتری ہے. پھانسی تو دے نہیں سکتے نا، دیں گے بھی نہیں وہ. لیکن ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ اتنا حق ہے ان کو کہ اگر وہ یہ کام بھی کر رہے ہوں، اتنی حد پر جا کر بھی کر رہے ہوں، تب بھی تیرے لیے کیا ہے؟ بہتری ہے. کریں گے نہیں وہ یہ کام، لیکن اس وقت بھی تیرے لیے کیا ہوگی؟ بہتری ہوگی. تھوڑا سا ڈانٹ دو نا، وہ بولیں گے یہ شیخ تو بڑا گندا شیخ ہے، اس کے پاس ہی نہیں آنا. صحیح جا کر برائیاں کر رہے ہو. ارے سب کے سامنے ذلیل کر دیا تھا. اس کا مطلب ہے تو سب کے سامنے عزت دار بنا ہوا تھا. کتنا بڑا عیب لے کر چل رہا ہے اپنے اندر، کتنا بڑا مرض لے کر چل رہا ہے. وہ سب کے سامنے ذلیل ہی اس لیے کیا کہ وہ سب کے سامنے ذلیل نہ ہو جائے. اپنے آپ کو سب کے سامنے عزت دار بنا کر چل رہا ہے.
تو شیخ اگر سب کے سامنے ڈانٹ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تیرے اندر یہ مرض چل رہا ہے، تو سب کے سامنے اپنی عزت بنا کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، او بھائی یہ خود پسندی ہے، یہ عجب ہے، یہ تکبر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نفس کی عزت اور ہوتی ہے، نفس کا تکبر اور ہوتا ہے، دونوں میں بہت باریک بینی کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے۔